بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ اس ویڈیو میں ہم چیپٹر 2 باب نمبر 2 چیپٹر 2 تعلیم کی فلسفیانہ بنیادیں فلوسافیکل فاؤنڈیشن آف ایجوکیشن کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے، کیونکہ چیپٹر 2 جو ہے چاہے وہ پی ایم ایس کا ہو، پنجاب یونیورسٹی کا ہو، بی ایڈ کا ہو، ایم ایڈ کا ہو، ایم اے ایجوکیشن کا ہو، جو بھی یہ کتابیں ہیں جن کے میں نے ابھی نام لیے ہیں، کلاسز ہیں، ان میں فلوسافیکل فاؤنڈیشن آف ایجوکیشن تمام میں ہے، بی ایڈ میں بھی ہے، بی اے میں بھی ہے، اور اس کے بعد ایم ایڈ ایم اے ایجوکیشن سب میں ہے۔ فاؤنڈیشن آف ایجوکیشن کا چیپٹر بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور سب سے ڈیفیکلٹ بھی لگتا ہے یہ۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے فلوسافیکل فاؤنڈیشن آف ایجوکیشن۔ اس سے پہلے ہم نے جو فاؤنڈیشن آف ایجوکیشن اور انٹروڈکشن ٹو ایجوکیشن کا جو چیپٹر ہے وہ مکمل کر لیا ہے۔ اب ہم چیپٹر نمبر 2 پہ پہنچ چکے ہیں، فلوسافیکل فاؤنڈیشن آف ایجوکیشن۔ ہم نے ان کو چیپٹر 1 میں فاؤنڈیشن آف ایجوکیشن کو جو 5 تھیں، فلوسافیکل فاؤنڈیشن آف ایجوکیشن، آئیڈیالوجیکل فاؤنڈیشن آف ایجوکیشن، سائیکولوجیکل فاؤنڈیشن آف ایجوکیشن، اکنامک فاؤنڈیشن آف ایجوکیشن اور سوشیولوجیکل فاؤنڈیشن آف ایجوکیشن، یہ 5 تھیں۔ ان کو ہم نے شارٹلی جو ہے نا وہ چیپٹر 1 میں کمپلیٹ کیا ہے۔ اب ہم ان کو ڈیٹیل کے ساتھ، ان کے 5 چیپٹر ہیں تو ان کو ہم اب 2 جو چیپٹر ہے اس میں صرف فلوسافیکل فاؤنڈیشن آف ایجوکیشن کے بارے میں بات ہوگی، فلسفی کے بارے میں بات ہوگی، ان سے ریلیٹڈ جو تھیریز دی ہیں ان کے بارے میں بات ہوگی۔ تو ہم چیپٹر نمبر 2 شروع کریں گے۔ سو لیٹس بگن۔ فلوسافیکل فاؤنڈیشن آف ایجوکیشن، جیسا کہ فلسفہ سے آپ کو پتہ ہے کہ علم سے محبت کرنا، لو فار وزڈم کو کہتے ہیں فلو اینڈ صوفیہ۔ فلو کا مطلب ہوتا ہے لو اینڈ صوفیہ مینز وزڈم، لو آف وزڈم کو کہتے ہیں فلسفی۔ تو اس کا یہ دیکھیں فلسفہ کا مفہوم دیکھتے ہیں۔ اردو زبان کا لفظ فلسفہ کا انگریزی متبادل لفظ فلسفی ہے۔ انگریزی میں اس کو فلسفی کہتے ہیں اور اردو میں سے فلسفہ کہتے ہیں۔ لفظ فلسفی 2 یونانی لفظ فیلین اور صوفیہ سے اخذ کیا گیا ہے۔ فیلین کا مطلب ہے محبت اور صوفیہ کا مطلب ہوتا ہے حکم و دانش، یعنی کہ لو فار وزڈم، لو فار وزڈم، یعنی فلسفی کا مفہوم ہے علم سے محبت کرنا، حکمت و دانش سے محبت کرنا۔ فلسفہ کا جرمن زبان میں متبادل لفظ وائسن سوہافٹ ہے، جس کا مطلب ہے حکمت کی تلاش، یعنی کہ علم کی تلاش کو بھی کہتے ہیں فلسفہ۔ علم کی تلاش، سچائی کی تلاش کو کہتے ہیں فلسفہ۔ اس طرح فلسفہ کے لغوی معنی دانش سے محبت، یعنی کہ علم سے محبت، تلاش حقیقت، سرچ فار ریالٹی یا نالج سے محبت، علم سے محبت کو کہتے ہیں۔ آکسفورڈ ڈکشنری کے مطابق فلسفہ وہ علم ہے جو مصدقہ حقیقت، یعنی کہ ٹروتھ، ریالٹی، اشیاء کی عمومی وجوہات اور ان کے قوانین سے بحث کرتا ہے۔ بنیادی طور پر فلسفہ انسانی کردار، حکمت و دانش اور کائنات کے بارے میں غور و فکر کرنے کا نام ہے۔ فلسفہ دراصل یہ ہوتا ہے کہ غور و فکر کرنا۔ فلسفے کی مدد سے انسان اپنی نیچر، کائنات کی حقیقت، دا ریالٹی آف دا یونیورس، زندگی اور موت، لائف اینڈ ڈیتھ کے اسرار و رموز اور خدا کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ تخلیق کائنات کے دن سے ہی انسان نے ازل اور ابد کی حقیقتوں کو جاننے کی کوشش کی ہے۔ بے شمار فلسفیوں نے ان حقائق کو معلوم کرنے کے لیے اپنی زندگیاں صرف کر دیں، یعنی کہ ازل سے ابد، یعنی کہ پیدائش سے لے کے مرنے تک انسان یہی سوچتا رہتا ہے کہ کیا بنے گا انسان کا، قبر میں کیا ہوگا، پیدائش سے پہلے یہ کہاں تھا، کیسے آیا۔ تو اس کے بارے میں انسان نہ جب سے پیدا ہوا ہے انہی فکروں میں لگا ہوا ہے، اپنی زندگیاں صرف کر دی ہیں بہت سارے فلاسفرز نے۔ مسلم فلسفیوں میں جو تھے ان کے نام آپ کو پتہ ہونے چاہیے۔ ابن عربی ہے، الماوردی ہے، ابن رشد ہے، الغزالی، ابن خلدون، الکندی اور اقبال کے نمایاں نام ہیں۔ مغربی فلاسفروں میں سقراط ہے، افلاطون ہے، فیثاغورس ہے، بقراط ہے، مونٹیگو ہے، لاک ہے، روسو ہے، اس طرح اور بھی ہیں، مل ہے، کانٹ ہے، ہیگل ہے، مارکس ہے، نیتشے ہے، ڈیوی ہے اور رسل ہیں۔ لغوی اعتبار سے انگریزی لفظ فلسفی دراصل 2 یونانی الفاظ سے مل کر بنا ہے۔ ایک کا مطلب ہوتا ہے فلو مین محبت، لو پیار، عشق، اور صوفیہ مینز حکمت، دانش، دانائی، یعنی کہ لو فار وزڈم کو کہتے ہیں فلسفی، علم سے محبت کو کہتے ہیں فلسفی۔ لہٰذا فلسفی کے لغوی معنی ہے حکمت و دانش سے محبت، یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ دنائی اور عقل مندانہ باتوں سے عشق، یعنی کہ دنائی اور عقل مندانہ باتوں سے عشق کرنے کو کہتے ہیں فلسفی۔ فلسفی کا عمومی مفہوم، یعنی کہ جنرل میننگ کیا لیتے ہیں ہم؟ فلسفہ سے مراد زندگی کے بارے میں نقطہ نظر، ٹھیک ہے، زندگی کے بارے میں ہمارا کیا نقطہ نظر ہے، اس کو فلسفہ کہتے ہیں۔ ہم اکثر پوچھتے ہیں تمہارا کیا فلسفہ ہے زندگی کے بارے میں؟ فلسفہ اشیاء کے معنی سمجھنے میں، مطالب سمجھنے میں اور مفاہیم معلوم کرنے کا نام ہے۔ فلسفہ مختلف حقائق کی قدر و قیمت اور اہمیت معلوم کرنے کا نام ہے۔ انسان نے عقل کے ذریعے مختلف حقیقتوں، مثلا انسان، کائنات اور خدا کے بارے میں غور و فکر، سوچ اور عقلی جستجو کے ذریعے جو خیالات، تصورات اور نظریات قائم کیے ہیں انہیں فلسفہ کہا جاتا ہے۔ فلسفہ عقل اور منطق کے ذریعے حقیقت اور سچائی کی تلاش کا نام ہے۔ فلسفہ حقیقت اور سچائی کی تلاش کا نام بھی ہے۔ فلسفہ ایک
نظر ہے جس کے ذریعے فلسفی کائنات پر غور و فکر کرتا ہے۔ غور و فکر کرنے کا نام بھی فلسفہ ہے۔ فلسفی ہوتا کون ہے؟ ایسا انسان جو کسی سنی سنائی بات کو منوان تسلیم کرنے کی بجائے اپنی سوچ و بچار، عقل و دانش، فہم و فراست اور غور و فکر کو بروئے کار لاتا ہے اور بات کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس طرح اس کا کام گویا حقیقت اصلیہ یعنی کہ ریئلٹی تک رسائی ہوتا ہے۔ ایسے شخص کو فلسفی کہا جاتا ہے، یعنی کہ جو بات سنتا ہے نا، منوان اس کو تسلیم نہیں کرتا بلکہ اس کی سچائی تک جانے کی کوشش کرتا ہے، اس کو فلسفی کہتے ہیں۔ فلسفہ کا دائرہ کار اس دنیا سے آگے کی دنیا تک ہے۔ یہ مادی اشیاء یعنی کہ مٹیریل ورلڈ سے بالاتر ماورائی اشیاء اور بعد طبیعت یعنی کہ میٹا فزیکل تک جاتا ہے۔ فلسفہ کائنات میں موجود چیزوں کی حقیقت تک پہنچنا چاہتا ہے۔ حقیقت تک جانا، ریئلٹی تک، سرچ فار ریئلٹی از کالڈ فلسفی، سرچ فار ریئلٹی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدائش کے ساتھ ہی عقل، شعور اور غور و فکر کا مادہ بخشا ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ آخر کائنات کی حقیقت کیا ہے۔ وہ تین چیزوں خدا، کائنات اور انسان کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے۔ یوں فلسفہ انسانی عقل اور فہم و شعور کے ذریعے حقیقت تک پہنچنا چاہتا ہے۔ فلسفہ جو ہے نا وہ حقیقت تک پہنچنے کا نام ہے، یہ آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے۔ فلسفی مختلف سوالات سوچتا ہے کہ کیا اس عالم کے سوا کوئی اور عالم بھی ممکن ہے؟ کیا کسی غیبی منتظم خدا کے بغیر اس دنیا کا انتظام انسان ممکن ہے؟ کائنات ہے کیا؟ اس کائنات کو بنانے والا کون ہے؟ کائنات کب وجود میں آئی اور دنیا کب بنی، کب ختم ہوگی؟ انسان کا مقام کیا ہے؟ اس کے بعد اگلی زندگی کیسی ہوگی؟ فلسفی ان سوالات کا جواب سوچتا ہے اور امکانی حد تک حقیقت اصلیہ تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ فلسفہ دنیا کے ہر سوال کا جواب نہیں دے سکتا کیونکہ انسانی عقل اپنی بے پناہ وسعت کے باوجود بعض معاملات میں انتہائی محدود اور بے بس نظر آتی ہے۔ اس لیے فلسفہ کا دائرہ وہاں تک ہے جہاں تک انسانی عقل یا منطق کام کر سکتی ہے۔ یہ دیکھیں انسانی عقل تک ہے اس کا دائرہ، کیونکہ کچھ چیزیں انسان کو نہیں پتہ کہ دنیا کب وجود میں آئی، کب ختم ہوگی، قیامت کب آئے گی، اللہ تعالیٰ کہاں ہے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، صرف ہمارا ایمان ہے۔ تو اس لیے جہاں تک ہماری عقل کام کرتی ہے وہاں تک فلسفہ کام کرتا ہے۔ فلسفہ کا دیگر مضامین سے تعلق، ایسوسیشن آف فلسفی ود ادر سبجیکٹ۔ فلسفہ چونکہ حقیقت کی تلاش کا نام ہے اور تمام مضامین بہرحال کسی نہ کسی حقیقت سے زور بحث کرتے ہیں، اس طرح ہر مضمون عمومی فلسفے کا تقریباً جزو بن جاتا ہے۔ ابتدا میں چونکہ علوم بہت زیادہ ترقی نہیں تھی، اس لیے تمام مضامین فلسفہ میں شامل تھے۔ فلسفہ کو کل اور باقی مضامین کو اس کے جڑ خیال کیا جاتا ہے۔ ابتدا میں مختلف مضامین مثلاً نفسیات، اخلاقیات، طبیعیات، سیاسیات، حیوانیات، معاشیات، عمرانیات، ریاضی، شماریات، تاریخ اور ادب وغیرہ فلسفہ ہی میں شامل تھے۔ بعد میں چونکہ مختلف علوم پھیلتے گئے تو ہر علم کی اپنی جداگانہ حیثیت بن گئی۔ اب یہ تمام مضامین اپنی اپنی علیحدہ شناخت رکھتے ہیں، لیکن آج بھی ان مضامین کی بنیاد بہرحال فلسفہ ہی ہے۔ فلسفہ چونکہ غور و فکر پر اکساتا ہے، یعنی کہ یہ غور و فکر سرچ کرنے پر اکساتا ہے، اس لیے فلسفہ کا ان تمام مضامین کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ آج بھی آرٹس کے ساتھ سائنس کی آخری ڈگری پی ایچ ڈی ہے۔ دیکھیں آرٹس کے ساتھ بھی اگر ہم کریں نا تو اینڈ پہ پی ایچ ڈی ہی کرتے ہیں ہم۔ پی ایچ ڈی ڈاکٹر آف فلسفی کا مخفف ہے، یعنی آج بھی سائنس کو فلسفہ کی تعلیم کہا جاتا ہے، سائنس کو فلسفہ کی تعلیم کہا جاتا ہے، اور جو ڈاکٹر پی ایچ ڈی کر لیتا ہے اسے ڈاکٹر آف فلسفی کہا جاتا ہے، جیسے علامہ اقبال نے کی تھی۔ فلسفہ کی تعریف مختلف ماہرین کی راہ کی روشنی میں یونانی دور سے لے کر اب تک مختلف ادوار میں مختلف ماہرین نے اپنے اپنے نقطہ نظر سے فلسفہ کی تعریف کی ہے۔ ان میں چند اہم آراء ذیل میں پیش کی جا رہی ہیں۔ سقراط، فلسفہ صداقت کی تلاش ہے۔ سقراط نے کہا تھا کہ فلسفہ is the search of reality, is the search of truth۔ افلاطون، فلسفہ اشیاء کی بنیادی نیچر اور ان کے ابدی علم کا نام ہے۔ فلسفہ وہ علم ہے جس کا کام یہ دریافت کرنا ہے کہ وجود کی ماہیت کیا ہے اور وجود بذات اپنی فطرت میں کیا ہے۔ سیسرو نے کہا تھا فلسفہ بہترین اشیاء کا علم ہے۔ ولیم جیمز، کسی چیز کے بارے میں جاننے اور مربوط انداز میں سوچنے کی کوشش کا نام فلسفہ ہے۔ نتشے، فلسفہ علم کے بارے میں تدبر و حکمت ہے۔ کانٹ، فلسفہ ایک عقلی علم ہے جو تصورات سے ماخوذ ہے۔ برٹرینڈ رسل، فلسفہ ایک شعوری کوشش ہے جس میں ماورائی سوالات کا جواب مسلسل جائزہ لینے کے بعد دیا جاتا ہے۔ ہابر، فلسفہ افیکٹ ہے کسی علت سے اس کے معول کی دریافت کا نام فلسفہ ہے۔ جان ڈیوی، فلسفہ سے مراد وہ دانش و حکمت ہے جو کہ کاروباری زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اور یہ بہت ساری ڈیفینیشنز ہیں فلسفہ کے بارے میں۔ مسلمان اسکالر الکندی، فلسفہ امکانی انسانی کے اندر اشیاء کی حقیقت کا علم ہے۔ اور چند مشہور مسلمان فلسفیوں کے نام ابن مروی ہیں، تو آپ نے ان میں سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ جان ڈیوی کی آپ نے یاد رکھنی ہے، اور اس کے بعد افلاطون کی، سقراط کی اور ارسطو کی۔ یہ تینوں آپ نے فرسٹ 3 جو ہیں وہ آپ نے یاد رکھنی ہے۔ فلسفہ سچائی کی تلاش ہے، فلسفہ اشیاء کی نیچر اور ابدی
اٹرنل نالج کے بارے میں بتاتا ہے۔ اور ارسطو کہتا تھا کہ فلسفہ وہ علم ہے جس کا کام یہ دریافت کرنا ہے کہ وجود کی ماہیت کیا ہے اور وجود بذات اپنی فطرت میں کیا ہے۔ فلسفہ بہترین اشیاء کا علم ہے۔ یہ سیسرو کی بھی آپ نے یاد رکھ لینی یہ ہیں اور جان ڈیوی کی یاد رکھنی ہے۔ ان کو انگلش میں بھی میں آپ کو ابھی آگے چل کے بتاتا ہوں۔ فلسفی آف ایجوکیشن کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ فلسفہ تعلیم سے مراد فلسفے کے علم کا وہ شعبہ ہے جو کسی قوم کے نظریہ حیات کو حاصل کرنے کے لیے مقاصد تعلیم کا تعین کرتا ہے۔ مقاصد تعلیم جو ہوتے ہیں نا، آبجیکٹیو آف ایجوکیشن، وہ کون تعین کرتا ہے؟ فلسفہ تعین کرتا ہے۔ یہ MCQs میں بار بار آتا ہے اور ان مقاصد کے حصول کے لیے ضروری مضامین اور طریقہ تدریس کا انتخاب کرتا ہے۔ فلسفہ تعلیم کا کام یہ طے کرنا ہے کہ کسی قوم کے تعلیمی مقاصد کیا ہونے چاہئیں۔ فلسفی سلیکٹس دا ایجوکیشنل آبجیکٹیو، قومی اقدار کی روشنی میں اچھائی اور برائی کا معیار کیا ہے، یہ بھی فلسفہ بتاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر جدید ریاست اپنا تعلیمی نصاب مرتب کرنے سے پہلے اپنا فلسفہ ترتیب دیتی ہے۔ قوم کے نظریہ حیات کا نصاب تعلیم پر اثر، یعنی کہ کوئی قوم کا نظریہ کیا ہے، جینے کا، رہنے کا، ان کا مذہب کیا ہے، طور طریقے کیا ہیں، رسم و رواج کیا ہیں، تو وہ بھی نصاب پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے ابھی پڑھا ہے، اسپارٹا میں وہ طاقتور قوم بنانا چاہتے تھے تو وہ اپنے بچوں کو سپاہیوں کی تعلیم دیتے تھے، اور اسی کے برعکس جو دوسری تھی ایتھنس تھی، یہ ایتھنس، اور وہ جو ہیں اپنے بچوں کو ذہنی طور پر بہتر بنانا چاہتے تھے تو وہ اپنے بچوں کو کتابی تعلیم میں اچھی اخلاقیات کی تعلیم دیتے تھے۔ دیکھیں ابھی ان کو تھوڑا سا ریڈ آؤٹ کرتے ہیں۔ قوم کے نظریہ حیات کا نصاب تعلیم پر بہت اثر ہوتا ہے۔ کسی قوم کے نظریہ حیات کا اس کے نصاب تعلیم پر گہرا اثر ہوتا ہے، کیونکہ نصاب کی مدد سے ہی وہ مقاصد تعلیم حاصل کیے جاتے ہیں جو قوم کے نظریہ حیات کو سامنے رکھ کر ترتیب دیے جاتے ہیں۔ نظریہ حیات تو فلسفہ ہوتا ہے جس کی روشنی میں ہر قوم اپنے قومی مقاصد تعلیم کا تعین کرتی ہے۔ ان مقاصد تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے ایک نظام تعلیم تشکیل دیا جاتا ہے، یعنی سب سے پہلے نظریہ دیکھا جاتا ہے۔ جیسے کہ ہمارا نظریہ ہے اسلام، تو اسلام کے مطابق جو ہم نے تعلیم دینی ہے، پھر ان کے مطابق ہم آبجیکٹیو بناتے ہیں، ایمز بناتے ہیں، پھر ان ایمز کو حاصل کرنے کے لیے ہم کریکلم یعنی کہ نصاب بناتے ہیں، نصاب کو پڑھانے کے لیے پھر پیڈاگوجی بناتے ہیں یعنی کہ ٹیچنگ میتھڈ، اور پھر اس کے بعد اس کا ایویلویشن کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، 4 سٹیپ ہوتے ہیں تعلیمی پروسیس کے، ایمز، پھر اس کے بعد کریکلم، پھر پیڈاگوجی، اور پھر اینڈ پہ ایویلویشن یعنی کہ جائزہ لینا۔ اسی طرح یہ بھی ان سارے پیراگراف میں یہی لکھا ہوا ہے کہ نظریہ حیات جو ہے نا وہ نصاب پر بہت اثر ڈالتا ہے۔ مثلاً یہ یونان کی مثال دی ہے۔ یونان گریک کے قدیم ریاست اسپارٹا کا نظریہ حیات ایسی طاقتور قوم تشکیل دینا تھا جو اپنے دشمنوں کا بہادری سے مقابلہ کر سکے۔ چنانچہ اسپارٹا کی ریاست نے اپنے قومی مقاصد یعنی کہ جو آبجیکٹیو تھے ان حاصل کرنے کے لیے جو نصاب وضع کیا، اس کا اولین مقصد صحت مند اور طاقتور افراد پیدا کرنا تھا۔ سب سے پہلے ایک میڈیکل بورڈ ہر نئے پیدا ہونے والے بچے کا معائنہ کرتا تھا۔ اگر بچے میں کوئی جسمانی نقص یا وہ انتہائی کمزور ہوتا تو اس کو ٹیجیٹس نامی پہاڑ سے نیچے پھینک کر ہلاک کر دیا جاتا تھا۔ بچ جانے والے صحت مند بچوں کو لڑکپن میں پبلک بیرکس میں رکھنا پڑتا تھا۔ جب وہ 18 سال کی عمر کو پہنچتے تھے تو ان کو فوجی تربیت دی جاتی تھی۔ بعد ازاں بلوغت کے دور میں وہ فوجی مورچوں میں رکھے جاتے تھے جہاں ان کو فوجی مشقیں کروائی جاتی تھی۔ 30 سال کی عمر میں افراد کو فوجی کیمپ سے شہروں میں بھیج دیا جاتا تھا۔ اسپارٹا کے مقابلے میں ایتھنس کا نظریہ حیات مختلف تھا، یعنی کہ وہ چاہتے تھے کہ ایسی خوشحال مملکت قائم کرنا ہے جس میں امن و سکون کا دور دورہ، تمام شہریوں کی ذہنی، جمالیاتی اور معاشی نشو و نما کا مناسب بندوبست ہو۔ لہٰذا ایتھنز والوں نے ایسا نظام تعلیم ترتیب دیا جس کا مقصد بچے کی شخصیت کی متوازن نشو و نما ہے۔ ان دونوں مثالوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر ایک کا جیسا قوم کا نظریہ ہوتا ہے ویسا ہی وہ کریکلم ڈیزائن کرتے ہیں۔ جس طرح اسلام ہے تو وہ اپنے لحاظ سے مثلاً تقویٰ، صبر، عدل، مساوات، یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ بچوں کو پڑھائیں گے اسلامی فلسفہ حیات کے مطابق۔ اس طرح جس قوم کا جو فلسفہ ہوتا ہے اس کے مطابق وہ اپنا کریکلم ڈیزائن کرتے ہیں۔ آگے ہے ایفیکٹ آف ٹیچنگ آن آئیڈیالوجی آف لائف، نظریہ حیات کا تدریس پر اثر۔ تدریس کا نظریہ حیات سے گہرا تعلق ہے، یعنی پڑھانے کا بھی نظریہ حیات پر تعلق ہے، کیونکہ تدریس ہی وہ ذریعہ ہے جس کی مدد سے کسی قوم کے نظریہ حیات یا فلسفہ تعلیم کو عملی جامہ پہنایا جاتا ہے۔ طریقہ تدریس، ٹیچنگ میتھڈز کا انتخاب نظریہ حیات کو سامنے رکھ کر کیا جاتا ہے۔ ہر قوم کا اپنا الگ نظریہ حیات ہوتا ہے، جیسا اس کا نظریہ حیات ہوگا ویسا ہی اس کا نظام تعلیم، آبجیکٹیو آف ایجوکیشن، کریکلم آف ایجوکیشن اور
اور ٹیچنگ میتھڈز ہوں گے۔ مثلا مختلف قوموں کے متعدد نظریات ہو سکتے ہیں۔ قوم کو مذہبی تعلیمات سے استوار کرنا، یہ ہر قوم کا جو بھی قوم ہوتی ہے اس کے یہ نظریات ہوتے ہیں۔ قوم کو مذہبی تعلیمات سے راستہ کرنا، قوم کے افراد کی ذہنی نشو و نما کرنا، افراد کی جسمانی نشو و نما کرنا، افراد کی معاشرتی اور جذباتی سوشل اینڈ ایموشنل نشو و نما یا گروتھ ڈیولپمنٹ، افراد کو جدید سائنسی علوم سے راستہ کرنا، افراد کو پیشہ ورانہ علوم سکھا کر ہنرمند بنانا، سائنسی تحقیق کے ذریعے ملک کی صنعت کو ترقی دینا۔ یہ کسی بھی قوم کے نظریہ حیات ہو سکتے ہیں جو وہ اپنی آنے والی نسلوں میں منتقل کرنا چاہتے ہیں، کہ وہ ان میں مذہب بھی ہو، ذہنی نشو و نما بھی ہو، جسمانی بھی ہو، معاشرتی بھی، جدید علوم بھی ان کے پاس ہوں، پیشہ ورانہ تعلیم بھی ہو اور سائنسی تحقیق بھی ان کو آتی ہو۔ تو ہر جو ہوتا ہے ایک ملک وہ اپنے نظریہ حیات کے مطابق جو ہے وہ آبجیکٹیو آف ایجوکیشن طے کرتا ہے، پھر ٹیچنگ میتھڈز اپناتا ہے۔ تو قرآن و حدیث کی روشنی میں مندرجہ ذیل طریقہ تدریس استعمال کیے جاتے ہیں، یعنی کہ اسلام میں قرآن و حدیث کی روشنی میں مندرجہ ذیل ٹیچنگ میتھڈ یعنی کہ پڑھانے کے لیے اسلام میں کون سے میتھڈ پسند کیے جاتے ہیں، وہ ہے استقرائی طریقہ، استخراجی، انڈکٹیو میتھڈ، ڈیڈکٹیو میتھڈ، اور یہ ہے سیاحت کا طریقہ، یعنی کہ کسی جگہ پر لے کے جانا بچوں کو، وزٹ میتھڈ جیسے ہوتا ہے کہ نصیحت اور تکرار کا طریقہ، ڈسکشن میتھڈ، آنسر کویسچن میتھڈ، بیانیہ طریقہ اور خطابت کا طریقہ، اور مدلل بیان کرنے کا طریقہ، تحقیق و تدقیق کا طریقہ۔ تو یہ سارے طریقے اسلام میں بیان کیے ہیں کہ ان طریقوں کے مطابق پڑھانا چاہیے۔ تو آگے یہ اس سے پڑھتے ہیں، اس لیے جس قوم کے پیش نظر افراد کی ذہنی نشو و نما ہوتی ہے ویسے طریقے تدریس اپناتی ہے جو قوت استدلال اور قوت متخیلہ کی نشو و نما کرتے ہیں۔ اس طرح فرد کی معاشرتی نشو و نما کے لیے گروہی طریقے، مثلا مانٹیسوری کا طریقہ، یہ ماریا مینٹوسری تھی، اس نے دیا تھا، ڈالٹن پلان کا طریقہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو یہ بہت اہم طریقے ہیں جو استعمال کیے جاتے ہیں، ہم ان کو ون بائی ون پڑھیں گے، لیکن ابھی ہم یہ پڑھتے ہیں تعلیم میں فلسفے کا کردار، کنٹریبیوشن آف فلاسفی ٹو ایجوکیشن۔ عملی تعلیم میں فلسفہ قدم قدم پر رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیتا ہے۔ عملی تعلیم اور نظام تعلیم کے تمام عناصر کو آپس میں مربوط، ہم آہنگ اور ہم رنگ بنانے میں فلسفہ انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ عملی تعلیم ایجوکیشن پروسیس میں فلسفیانہ طریقہ کار کا استعمال جو تعلیم کو سمجھنے اور اس کے مسائل کے حل کی تعبیر میں معاونت کرے فلسفہ تعلیم کہلاتا ہے۔ فلسفہ تعلیم کا تعلیمی عمل میں کردار متعدد نکات کی شکل میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ فلسفہ تعلیم کی کلی حیثیت، جس طرح فلسفہ انسانی زندگی کو مجموعی تناظر میں اور کلی حیثیت سے دیکھتا ہے، اسی طرح فلسفہ تعلیمی عمل تعلیم پر بحثیت مجموعی بحث کرتا ہے اور کلی حیثیت سے اس کے تعین اور استوار کرنے میں مدد دیتا ہے۔ مقاصد تعین، فلسفہ تعلیم کی کلی حیثیت، جو فلسفہ تعلیم ہوتا ہے نا، جو فلسفہ ہے وہ مقاصد کے تعین میں بھی مدد کرتا ہے۔ فلسفہ کسی بھی ملک کے جو ہوتے ہیں نا مقاصد تعلیم ان کے تعین میں مدد کرتا ہے، اور فلسفہ حیات اور نظریہ حیات کی روشنی میں مقاصد تعلیم کا تعین کرنے میں مدد کرتا ہے۔ فلسفہ تعلیم اور نظام تعلیم، فلسفہ تعلیم جو ہوتا ہے نا اور نظام تعلیم بحثیت روح اور جان کا ان میں بحثیت روح کے جاری و ساری رہتا ہے۔ فلسفہ تعلیم پورے نظام میں بحثیت روح کے جاری و ساری رہتا ہے۔ فلسفہ تعلیم تعلیمی عمل کے دوران یعنی کہ ایجوکیشن سسٹم میں روح کی حیثیت ہوتی ہے اس کی، فلسفہ تعلیم کی نظام تعلیم میں۔ اور فلسفہ تعلیم بحثیت محور، فلسفہ تعلیم کو پورے تعلیمی عناصر میں مرکزی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ فلسفہ اور نصاب سازی میں بھی، یعنی کہ جو بھی نصاب بنانا ہے وہ کسی بھی قوم کے نظریہ حیات کے مطابق ہی بنانا ہے، فلسفے کے مطابق ہی بنانا ہے، تو نصاب سازی میں بھی فلسفہ کی بہت اہمیت ہے۔ اس کے بعد ہے فلسفہ اور حکمت تدریس، یعنی کہ پڑھانے کی جو ٹیچنگ میتھڈ ہوتے ہیں ان میں بھی فلسفہ کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ یہ ریڈ آؤٹ آپ نے کرنا، میں مین پوائنٹس اب آپ کو بتانے لگ گیا ہوں، کیونکہ یہ دیکھیں فلسفہ اور حکمت تدریس یعنی کہ جیسا جس قوم کے بچے چاہتے ہوں گے نا ہم نے اس میتھڈ کے مطابق پڑھنا ہے، تو پھر فلسفہ ہمیں گائیڈ کرتا ہے کہ بچوں کو ایسے پڑھائیں، دلچسپی کے مطابق بچوں کی پڑھائیں۔ تو فلسفہ اور حکمت تدریس کا بھی آپس میں تعلق ہے۔ حقائق کی تعبیر و تشریح، فلسفہ جو فیکٹس ہوتے ہیں نا ان کی تعبیر و تشریح، یعنی کہ ان کی تعبیر و تشریح ان کی وضاحت کرتا ہے، سچائی تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ مقاصد و ضرورت کا تعین، یعنی کہ مقاصد و ضرورت کے تعین میں بھی فلسفہ ہماری مدد کرتا ہے۔ فلسفہ اور امتحانی جائزہ، فلسفہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ ایویلیویشن کیسے کرنا ہے، مارکنگ کیسے کرنی ہے، کون سے وہ ایویلیویشن ایم سی کیوز کے تھرو کرنی ہے، سبجیکٹیو کرنی ہے، آبجیکٹیو کرنی ہے، وہ سارا ہمیں فلسفہ ہی گائیڈ کرتا ہے۔
تو آج ہم نے یہ سارے پوائنٹس دیکھے ہیں. آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اور اس کے بعد اب میں نے نا یہ تو اردو میں بتائے تھے، لیکن اب آپ کو تھوڑا سا انگلش میں بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ جو ایجوکیشن ہوتی ہے نا وہ اس کے ڈیفیکلٹ ورڈ ہوتے ہیں اردو میں، لیکن انگلش میں یہ بہت آسان سی لگتی ہے. میں نے انگلش میں پڑھی ہے، لیکن میں اردو میں جو ہے نا وہ چاہتا ہوں کہ کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کو اردو میں سمجھ آتی ہے تو یا وہ اردو میں لکھنا چاہتے ہیں، تو لیکن میں نے انگلش میں بھی لکھا ہوا ہے. یہ دیکھیں میں نے انگلش کے بھی ایسے لی ہوئی ہے یہ سلائڈس. یہ دیکھیں، واٹ از فلاسفی؟ دا ٹرم فلاسفی ہیز بین ڈرائیوڈ فرام ٹو گریک ورڈز فیلوس اینڈ صوفیا. فیلو کا مطلب ہوتا ہے لو اور صوفیا کا مطلب ہوتا ہے وزڈم. سو دا ورڈ یعنی کہ عقل و دانش سے محبت. یہ ہم نے اردو میں ابھی پڑھا ہے. ارسطوٹل، یہ دیکھیں ارسطو نے کیا کہا تھا، جو ادھر ہے اس کو ارسطو جو کہتے ہیں نا، اس نے اردو میں بھی کہا تھا کہ یہ ہے سائنس وچ انویسٹیگیٹ دا نیچر آف بینگ اینڈ ایز اٹ از ان اٹ سیلف. سائنس آف انویسٹیگیٹ دا نیچر آف بینگ، کسی بھی چیز کی حقیقت کیا ہے. آگے اس کے پلیٹو نے ڈیفینیشن دی ہے، فلاسفی ایمز ایٹ اے نالج آف دا ایٹرنل نیچر آف تھنگ. فلاسفی ایمز ایٹ اے eternal nature of the things. سیسرو نے کہا ہے، سیسرو defines philosophy as the mother of all arts. تمام آرٹس کی ماں کہا ہے فلاسفی کو. view of Coleridge. Coleridge defines philosophy as the science of sciences. یہ سائنسز کی سائنس ہے. رسلز ویو، فلاسفی لائک آل اسٹڈیز ایمس پرائمریلی ایٹ نالج. رسل کہتا ہے فلاسفی دیگر تمام کتابوں کی طرح نالج پر فوکس کرتی ہے. تو اس کے بعد تھا فلاسفی کا اسکوپ. کویشچن ہے، دا اسکوپ آف ایجوکیشن فلاسفی میں بی ڈسکرائبڈ ایز انڈر. یعنی کہ فلاسفی اینڈ ایمز آف ایجوکیشن. فلاسفی جو ہوتی ہے وہ ایمز آف ایجوکیشن کو ڈیزائن کرنے میں مدد کرتی ہے. مقاصد تعلیم جو ہم نے پڑھا ہے، مقاصد تعلیم کو بنانے میں فلاسفی جو ہے مدد کرتی ہے. ایجوکیشن بینگ اے پلانڈ اینڈ پرپزفل ایکٹیویٹی ہیز مینیفولڈ ایمز. دیز ایمز آر آبجیکٹیو آر فارمولیٹڈ بائی دا فلاسفی آف ایجوکیشن. دا ایمز آر آبجیکٹیوز آر فارمولیٹڈ بائی دا فلاسفی آف لائف. یہ دیکھیں، دا ایمز آر آبجیکٹیوز آر فارمولیٹڈ بائی دا فلاسفی آف لائف. یہ ایم سی کیوز بنتا ہے کہ ایمز اور آبجیکٹیو کس سے بنائے جاتے ہیں؟ فلاسفی آف لائف سے. اٹ از اگین فلاسفی وچ فارمولیٹس دا ایم آف ایجوکیشن. یہ فلاسفی ہی ہے جو فارمولیٹ کرتی ہے دا ایمز آف ایجوکیشن بیسڈ اپون ڈیپ انسائٹ اینڈ فنڈامنٹل تھنکنگ. یہ بھی ایم سی کیوز ہے. فارمولیٹ کون کرتی ہے ایمز آف ایجوکیشن؟ وہ ہے فلاسفی. فلاسفی اینڈ کریکولم، یعنی کہ فلسفہ اور نصاب کا آپس میں تعلق. فلسفہ اور نصاب کا آپس میں تعلق. ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی بھی کریکولم جو ہوتا ہے، نصاب ہوتا ہے، فلاسفی کے بغیر نہیں بن سکتا. جیسا قوم کا نظریہ حیات ہوگا اسی کے مطابق جو کریکولم بنے گا. تو لیکن یہ انگلش میں لکھا ہے، اردو میں ہم پڑھ چکے ہیں. اب انگلش میں دیکھیں، دیر آر ٹو سائڈز آف فلاسفی، ون از دا تھیوری اینڈ دا ادر از دا پریکٹس. ٹھیک ہے. کریکولم بینگ دا کنٹینٹس آف ایجوکیشن may be deemed as the practical side of philosophy. Philosophy being an abstract thought, philosophy being an abstract through forceful entity prescribes guidelines for the organization of a curriculum for the achievement of its aims. یعنی کہ فلاسفی جو ہے نا ایک گائیڈ لائنس ہے کہ ہمارا کریکولم کیسا ہونا چاہیے کہ ہم اپنے کریکولم کے آبجیکٹیو یا ایجوکیشن کے آبجیکٹیو حاصل کر سکیں. فلاسفی اینڈ میتھڈز آف ٹیچنگ. یہ دیکھیں فلاسفی اور طریقہ تدریس کا تعلق. یہ ہم نے اردو میں بھی پڑھا. یہ دیکھیں، اٹ از آن فلاسفی دیٹ دا آرٹ آف ایجوکیشن مسٹ ویٹ فار اے ڈیزائن آف ایکشن. دا چوائس آف میتھڈز آف ٹیچنگ ڈیپینڈز آن اے فلاسفی آف ایجوکیشن. یعنی کہ ہم نے کون سا میتھڈ اپنانا ہے پڑھانے کے لیے، وہ فلاسفی پر جو ہے نا نربھر کرتا ہے. دا ٹیچنگ میتھڈ دین فلاسفی آر کلوزلی ریلیٹڈ. ٹیچنگ میتھڈ اور فلاسفی کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے. میتھڈ از اے مینز بائی وچ اے کانٹیکٹ از ڈیولپڈ بٹوین دا اسٹوڈنٹس اینڈ دا سبجیکٹ میٹر. میتھڈ ایک ایسا طریقہ ہوتا ہے جس میں کانٹیکٹ رابطہ متعین کیا جاتا ہے، ڈیولپ کیا جاتا ہے اسٹوڈنٹ اور سبجیکٹ میٹر کے درمیان. ان دا ایبسینس آف این ایڈیکویٹ فلاسفی آف لائف دا میتھڈ of teaching employed by the teacher may repel the student from the subject. اگر کوئی فلاسفی نہیں ہوگی کہ ہم لیکچر میتھڈ اپنائیں گے یا ڈسکشن میتھڈ یا اسٹوری ٹیلنگ یا کسی کو ایسے وزٹ کروائیں گے کسی جگہ کا سیاحتی میتھڈ جسے کہتے ہیں، تو فلاسفی پہلے ہمارے مائنڈ میں ہوگی تو پھر ہی تو وہ میتھڈ افیکٹ ہوگا نا. تو فلاسفی کے بغیر اگر کوئی ٹیچر پڑھاتا ہے تو وہ اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ پھر اس سبجیکٹ سے نفرت کرنے لگ جائیں گے. دس میں لیڈ ٹو ایون ڈس لائکنگ آف دا ٹیچر بائی دا اسٹوڈنٹ. اور جس کی وجہ سے اینڈ پہ یہ ہوگا کہ بچے جو ہیں وہ ٹیچر سے ہی ڈس لائک کرنا شروع کر دیں گے. فلاسفی اینڈ دا کنسیپٹ آف ڈسپلن. فلاسفی اور ڈسپلن کا بھی آپس میں گہرا تعلق ہے. دا نیچر آف کنسیپٹ آف ڈسپلن از اگین گورنڈ بائی دا فلاسفی آف لائف. ان ادر ورڈ ڈسپلن ریفلیکٹ دا فلاسفی آف لائف. اٹ ریفلیکٹ دا فلاسفیکل پوزیشنز آف آر پرٹیکولر آئیڈیالوجی. ا بلیف ریلیونٹ ان دا پاسٹ لائک اسپیئر دا روڈ اینڈ اسپوائل دا چائلڈ سگنیفائز دا فلاسفی بہائنڈ اٹ. کہتے ہیں کہ اگر ہم ڈنڈا چھوڑ دیں اور بچہ پھر وہ تباہ ہو جاتا ہے، اگر ہم سختی نہیں کریں گے تو بچہ
तबाह हो जाएगा। तो ये जो होता है ना नेचर ऑफ कंसेप्ट का डिसिप्लिन भी फ़िलासफ़ी के साथ होता है। अगर हमें पता होना चाहिए कि बच्चों को कैसे मैनेज करना है, हमारी फ़िलासफ़ी क्या है, तो फिर हम कंसेप्ट ऑफ डिसिप्लिन को बेहतर बना लेंगे। फ़िलासफ़ी एंड टीचर, एवरी टीचर इज़ अ फ़िलासफ़र, हर टीचर एक फ़िलासफ़र है। इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, टीचर इज़ अ वाइटल पॉइंट, द हार्ट ऑफ द मैटर। एजुकेशन टेक प्लेस थ्रू द इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर एंड द थॉट। जो इंटरेक्शन की वजह से बच्चों और स्टूडेंट्स में टीचर होती है। द टीचर इन्फ्लुएंसेस द पर्सनैलिटी ऑफ द चाइल्ड, इंस्टिल्स इन हिम अ थॉटफुल अवेकनिंग, अ न्यू लाइफ एंड बिलीव्स। टीचर जो होता है ना वो बच्चों में एक नई पर्सनैलिटी डेवलप करता है, उनको थॉटफुल अवेकनिंग, उनका जो सोच को उभारता है, अ न्यू लाइफ एंड बिलीफ, नई ज़िंदगी और यकीन देता है, उन्हें एतमाद देता है। फ़िलासफ़ी और टीचर का भी आपस में बहुत गहरा ताल्लुक़ है, क्योंकि टीचर भी एक फ़िलासफ़र होते हैं ना, उन्होंने भी बच्चों को पढ़ाना होता है, तो वो फ़िलासफ़र होंगे तो बच्चों को पढ़ाएंगे। Philosophy and the textbook. Textbook is an important means for the realization of educational aims. Philosophical implications are given special attention in the preparation of a textbook and in the selection of content. यानी कि जब टेक्स्ट बुक जो हम पढ़ते हैं उनको जब डेवलप किया जा रहा होता है उसमें भी फ़िलासफ़ी बहुत अहम किरदार अदा करती है। We have to keep in mind some standard and judgment. These are formulated by philosophy. Text books are also reflect philosophical approach to curriculum. जो स्टैंडर्ड है ना जजमेंट के, वी हैव टू कीप इन माइंड सम स्टैंडर्ड एंड जजमेंट, हमें माइंड में रखना चाहिए सम स्टैंडर्ड और जजमेंट को। दीज आर फॉर्मुलेटेड बाय फ़िलासफ़ी, जो कि फ़िलासफ़ी ने बनाए हैं। द टेक्स्ट बुक आल्सो रिफ्लेक्ट फ़िलोसॉफिकल अप्रोच टू करिकुलम। टेक्स्ट बुक जो होती है ना वो करिकुलम को अप्रोच करने में ही जो रिफ्लेक्ट कर रही होती हैं। हमने असल मकसद करिकुलम को ही पढ़ना होता है, जो हमने और जो एजुकेशन ऑब्जेक्टिव हैं उनको हासिल करना होता है। व्हाट आर द एरियाज़ ऑफ एजुकेशन फ़िलासफ़ी, अभी हम इनको उर्दू में भी पढ़ेंगे लेकिन इंग्लिश में देखेंगे। 3 होते हैं। दीज आर फॉलोइंग 3 एरियाज़ ऑफ फ़िलासफ़ी। फ़िलासफ़ी के 3 एरियाज़ होते हैं। एक होता है एपिस्टेमोलॉजी, इट इज़ अ ब्रांच एरिया ऑफ फ़िलासफ़ी, ये फ़िलासफ़ी की वो ब्रांच है विच डील, जो बहस करती है विद द नेचर ऑफ नॉलेज, यानी कि इल्म के साथ इनका तल्लुक़ होता है। एपिस्टेमोलॉजी इज़ रिलेटेड विद नॉलेज, इट डिस्कस द नेचर, यानी कि इल्म की माहियत क्या है, ज़राए क्या हैं, स्कोप क्या है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ नॉलेज, और नॉलेज को कहाँ इस्तेमाल करना है। इट आल्सो डिस्कस, ये भी डिस्कस करती है व्हाट वी नो, हम क्या जानते हैं, हाउ वी नो, हम कैसे जानते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नोइंग एंड बिलीविंग, जानने और यकीन करने में क्या डिफरेंस है। हाउ कैन वी शो दैट नॉलेज इज़ ट्रू, हम कैसे बता सकते हैं कि नॉलेज सही है। द टास्क ऑफ एपिस्टेमोलॉजिस्ट इज़ टू कंसिडर व्हाट इज़ मीन्ड बाय द साइकोलॉजिकल कंसेप्ट एज फीलिंग, मोटिवेशन एंड लर्निंग एक्सेट्रा। आगे है एंटोलॉजी, ये फ़िलासफ़ी का ही दूसरा एस्पेक्ट है, ठीक है। इट इज़ द ब्रांच एरिया ऑफ फ़िलासफ़ी विच डील्स विद द नेचर ऑफ रियलिटी, यानी कि ये हकीकत के साथ बहस करता है, वो इल्म के साथ था एपिस्टेमोलॉजी, ये रियलिटी के साथ ही। टास्क द क्वेश्चन व्हाट इज़ रियल, क्या रियल है। द मेजर एरियाज़ ऑफ डिस्कशन इन एंटोलॉजी आर, इंटोलॉजी में जो एरियाज डिस्कशन किए जाते हैं वो है एग्जिस्टेंस, वजूदियत क्या है, सच्चाई क्या है, रियलिटी, कोस्मोलॉजी यानी कि वो जो कायनात क्या है, नेचर क्या है, नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग की नेचर क्या है, इंसान की नेचर क्या है। आगे है इसका तीसरा और लास्ट जो एस्पेक्ट है फ़िलासफ़ी का या ब्रांच है वो है एक्सियोलॉजी। इट इज़ द ब्रांच एरिया फ़िलासफ़ी विच डील्स विद द नेचर ऑफ वैल्यूज़। एक्सियोलॉजी, वैल्यूज़ यानी कदरियात यानी कि कदर, किसी चीज़ की कदर क्या है, वैल्यूज़ की कदर क्या है। द टाइप्स ऑफ वैल्यूज़ की अक़साम क्या हैं। द प्रॉब्लम ऑफ वैल्यूज़, और वैल्यूज़ की प्रॉब्लम्स क्या हैं। इट टास्क द क्वेश्चन लाइक व्हाट इज़ गुड, क्या अच्छा है, व्हाट इज़ एट्रीब्यूट्स टू ह्यूमंस, और क्या ह्यूमन व्हाट इज़ गुड, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। यानी कि ये एक्सियोलॉजी का मतलब होता है कि कदरियात, यानी कि कौन सी चीज़ माशरे में अच्छी है, कौन सी बुरी है, फ़िलासफ़ी इसके साथ डील करती है। ये एक्सियोलॉजी की ब्रांच जो होती है फ़िलासफ़ी। एक्सियोलॉजी के 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, एथिक्स और एस्थेटिक्स। एथिक्स, इट इज़ कंसर्न विद कंसेप्ट ऑफ गुड एंड बैड, राइट एंड रॉन्ग। एथिक्स का लफ्ज़ एथिकल से निकला है जो कि अखलाकियात से, यानी कि गुड और बैड क्या है, अच्छा और बुरा क्या है, ये इसके साथ डील करती है। और एस्थेटिक्स का है, इट इज़ कंसर्न विद ब्यूटी एंड इंजॉयमेंट, इसका तल्लुक़ एस्थेटिक सेंस यानी कि ब्यूटी और इंजॉयमेंट से होता है कि हम कोई चीज़ कितनी इंजॉयमेंट करते हैं। इट आस्क क्वेश्चन लाइक व्हाट इज़ ब्यूटीफुल, ये जो इस तरह के सवाल पूछती है कि खूबसूरती क्या है। व्हाट एस्पेक्ट्स प्रोड्यूस इंजॉयमेंट, कौन सी चीज़ें इंजॉयमेंट पैदा करती हैं। अब हम जब इसके बाद, ये तो इंट्रोडक्शन था फ़िलासफ़ी का और उसका एजुकेशन के साथ, करिकुलम के साथ, टीचर के साथ, टीचिंग मेथड के साथ जो है ना उनका तल्लुक़ बयान किया है और स्कोप ऑफ एजुकेशन बयान किया है। अब हम इसके आगे ना एजुकेशन फ़िलासफ़ीज़ आएंगी ना, तो वो अब हम रीड आउट करेंगे, जैसे पीरियलिज़म होगी, एग्जिस्टेंशियलिज़म, प्रैग्मेटिज़म, इस तरह आइडियलिज़म, तो वो अभी हम शुरू करेंगे। लेकिन यहाँ तक हमने इंट्रोडक्शन अभी किया है, मुख्तलिफ़ ब्रांचों के साथ इसका तल्लुक़
اس کا اسکوپ، اس کی برانچز اور 3 ہیں، اپسٹمولوجی، ایکزیولوجی اور انٹولوجی، یہ ہم نے پڑھا ہے۔ تو اب ہم صرف اس کی فلاسفیز رہ گئی ہیں، ان کو 1 بائی 1 پڑھیں گے اور اس کے بعد یہ چیپٹر کمپلیٹ ہو جائے گا۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل، لائک اینڈ شیئر۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔